بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے سے نا دوستو آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی۔ آج فارغ تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے میں بات کرتا ہوں۔ اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر میرے جو فالوور ہیں نا ان کے لیے ہے۔ اصل میں بازار میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں، کوئی بھی جاتا ہے، چھوٹے بڑے بازار میں یا کسی بھی شاپ پر، وہاں پر ہم جاتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز فری میں نہیں دیتا۔ وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، وہ بندہ آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی انسان آپ کو فری میں فی سبیل اللہ کوئی بھی چیز نہیں دیتا۔ اگر آپ خوددار ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو کوئی بھی انسان فری میں فی سبیل اللہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں دیتا۔ آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے یا کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ قرآن پاک لینا چاہتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو پیسے ہی دینے پڑیں گے تب ملے گا، ورنہ آپ کسی شاپ پر جائیں گے اور سے فی سبیل اللہ قرآن مانگیں گے تو وہ قرآن پاک بھی نہیں دے گا۔ اگر کوئی حدیث کی کتاب لینی ہے تب بھی آپ کو کوئی بندہ فری میں نہیں دے گا، کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں دے گا۔ بازار میں ایک رول ہے، وہاں پر بھکاری جو ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان کو 10 20 50 100 وہ دے دیتے ہیں۔ وہ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے کوئی بھی چیز لینی ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتی لینی ہے، کھانے پینے کا سامان لینا ہے، سبزی لینی ہے، اور بھی کوئی چیز لینی ہے، استعمال کرنے کی روزمرہ کے استعمال کی کوئی چیز لینی ہے، یا کوئی پسند چیز آ گئی ہے، اگرچہ وہ روزمرہ کے استعمال کے لیے کوئی پسندیدہ چیز ہے، کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس کے لیے اسے قیمت دینی پڑتی ہے۔ وہاں پر آپ جا کر کہنا کہ مجھے ایک سوٹ دے دو فی سبیل اللہ، وہ سوٹ نہیں ملے گا، نہ ہی تو جا کر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ تو جو ہوتا ہے نا فیملی کا ہیڈ اور فیملی کا ذمہ دار اور فیملی کا بڑا، اس کی اپنی بھی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں اور اس کی فیملی کی بھی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں، اور روزمرہ کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور بڑی ضروریات بھی ہوتی ہیں، چھوٹی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور کچھ آرزوئیں تمنائیں خواہشات جو فیملی کے دوسرے ممبران ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں، کچھ اپنی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ کام پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے جو کام کرنی ہے۔ اب اتنے زیادہ اخراجات ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں بیماری ہے مجھے دوا بتا دیں، فلاں بیماری ہے مجھے علاج بتا دیں، مجھے فلاں مسئلہ ہے مجھے علاج بتا دیں۔ مجھے روزانہ کے فیس بک پر پرسنل میں تقریباً 30 40 کبھی 50 کبھی 100 میسج آتے ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی 30 40 میسج آ جاتے ہیں۔ میں اب سب کو فری میں علاج کرنا، فی سبیل اللہ علاج بتانا شروع کر دوں گا، تو آپ خود ذرا سوچیں کہ پھر گھر کا جو نظام ہے جو میں خود چلا رہا ہوں وہ کیسے چل پائے گا۔ یہاں پر اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نیکی
اور اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک سہولت دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور اگر میں آپ سے کچھ لوں گا تو مجھے بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ جو فیس بک پر پرسنل میں آ کر یا فیس بک پر میری پوسٹ کے نیچے آ کر یا واٹس ایپ پر میں آ کر کہتے ہیں کہ میسج کر دیتے ہیں یا تحریری طور پر میسج لکھ دیتے ہیں، وائس میسج کرتے ہیں یا تحریری میسج کرتے ہیں، ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، دوائی بتا دیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کی دوائی نہیں بتائی جا سکتی۔ ہومیوپیتھی جو فلسفہ ہے نا، اس کے مطابق کسی بھی دوائی کی بیماری کی نا دوا نہیں بتائی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوا کا علم بھی ہو نا تو محض دوا کافی نہیں ہوتی شفا کے لیے، دوا کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح اگر فری میں بتانے بیٹھوں گا تو صبح 4 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک بتاتا رہوں گا، تو رات کو خالی ہاتھ میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ تو آپ خود ہی ذرا سوچ کے بتائیں کہ جو گھر کی ساری ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیماری یا بیمار کے بارے میں علاج نہ پوچھیں، دوا نہ پوچھیں، آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے کال کر لیں۔ میرا نمبر میری فیس بک پر موجود ہے، اور تقریباً ہر بڑی پوسٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ یہاں پر میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا۔ تو آپ میرے فون پر کال کریں اور کال کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں، اور پھر میں اس کی ہسٹری لوں، اور تاکہ مجھے اس بیماری کی جو حقیقی اور اصل وجہ اس کا علم ہو، اور اس کے مطابق اس کی کوئی دوا میں منتخب کر سکوں، اور پھر اس کے مطابق ایک علاج ترتیب دے سکوں، اور آپ کے کیس پر اور آپ کی بیماری پر اور آپ کی بقیہ تکلیفات پر غور فکر کر سکوں، اور ایک پراپر علاج ہو، اور اس کی آپ فیس ادا کریں اور میں ڈیوٹی دوں اور اپنی سروس دوں۔ تو یہ طریقہ کار ہے صحیح۔ تو بیوقوف خود نہ بنیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو بیوقوف بنائیں۔ جو صحیح طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس طریقے سے علاج کروایا کریں، اسی طریقے سے رابطہ کیا کریں۔ رابطہ کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے ڈائریکٹ مجھے کال کریں، واٹس ایپ پر کر لیں، میرے سیل فون پر کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو ڈائریکٹ مجھے کال کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کال کرنے سے پہلے بھی پوچھ لیتے ہیں، ٹائم پوچھ لیتے ہیں کہ میں کس وقت کال کروں، یا مجھے ٹائم دے، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنی بیماری کے بارے میں، اپنی تکلیف کے بارے میں۔ وہ سب سے زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو فیس بک پر پوسٹ کے نیچے نہیں اپنی بیماریاں ذکر کرتے، اور نہ ہی پرسنل میں مجھے میسج کرتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ کال کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں اور علاج کروانا چاہتے ہیں۔ اور مگر زیادہ تر جو لوگ ہیں نا، یہ سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی وہ ہوتے ہیں خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں، کہ اپنے جو مطلب ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، سامنے والا جائے بھاڑ میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا اپنا الو ہمارا سیدھا ہونا چاہیے، سامنے والا بھاڑ میں جائے۔ اس کے جینے مرنے کے ساتھ، اس کی خوشی غمی کے ساتھ، اس کے دکھ درد کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہمارا اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو صحیح طریقہ کار سے صحیح طریقہ کار اپنائیں اور یہ غلط طریقہ کار چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ علاج کروانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ڈائریکٹ معالج سے، ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، اور ادب و احترام کے ساتھ، اور اندر سے منافقت چھوڑ کر اسے اپنی بیماری بتائی جائے، اس کی ہسٹری بتائی جائے، اور اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے، اور پھر وہ آپ کا
علاج مکمل ایک پراپر مستقل علاج کریں ذمہ داری کے ساتھ، اور آپ فیس ادا کریں اور وہ اپنی سروس دیں، اور اس طرح آپ کا بھی فائدہ ہو اور اس کا بھی فائدہ ہو، صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے بارے میں نہ سوچا کریں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آئندہ سے آپ اس طرح نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں زیادہ تر میسجوں کا جواب نہیں دیتا، بہت کوئی ضروری کوئی میسج ہو جو فیس بک پر نیچے کیا ہو تو یا پرسنل میں کیا یا واٹس ایپ پر، اس کا میں جواب دیتا ہوں، مگر زیادہ تر کا میں جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ علاج کروانا تو ڈائریکٹ رابطہ کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، کامیاب ہوں اپنی زندگی میں، اور کچھ وقت اللہ اس کے رسول کی یاد میں بھی گزارا کریں۔ ہر وقت کام میں مصروف رہنا بھی بیوقوفی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔